للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ المائدہ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، خدا نے جو تم پر احسان کیا ہے اس کو یاد کرو۔ جب ایک جماعت نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کریں تو اس نے ان کے ہاتھ روک دیا، اور خدا سے ڈرتے رہو اور مومنوں کو خدا ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اس آیت کی تفسیر مختلف علماء نے مختلف انداز میں کی ہے اور اسباب نزول بھی مختلف بیان ہوئے ہیں۔ ایک تفسیر ایسی بھی کی گئی ہے کہ پچھلی آیات میں عمومی یا عام احسانات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یاد دلائے، اور اس کے بعد اس آیت کے اندر ایک خصوصی جو ہے وہ احسان یاد دلائے جا رہے ہیں۔ یعنی قریش مکہ اور ان کے پٹھوؤں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ پہنچانے اور اسلام کو مٹانے کے لیے کس قدر ہاتھ پاؤں مارے، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و رحمت نے ان کا کوئی داؤ نہ چلنے دیا۔ اس عظیم احسان کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان غلبہ اور قابو حاصل کرنے کے باوجود اپنے دشمنوں کو ہر قسم کے ظلم و زیادتی سے محفوظ رکھیں، اور جوش انتقام میں عدل و انصاف کا رشتہ ہاتھ سے نہ چھوڑیں، جیسا کہ پچھلی آیت کے اندر تاکید کی گئی ہے۔ ممکن ہے کسی کو یہ شبہ گزرے کہ ایسے برے دشمنوں کے حق میں اس قدر رواداری کی تعلیم کہیں اصول سیاست کے خلاف تو نہ ہوگی، کیونکہ ایسا نرم برتاؤ دیکھ کر مسلمانوں کے خلاف شریروں اور جو بد باطن جو ہیں، جو برے دشمن ہیں، ان کی جرت بڑھ جانے کا امکان ہے۔ لیکن اس کا ازالہ اسی آیت کے اندر تقوی کے حکم سے کر دیا گیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل کے حکم سے کر دیا گیا۔ یعنی جو مومن ہے اس کے لیے سب سے بڑی سیاست جو ہے وہ تقوی ہے اور توکل علی اللہ ہے۔ وہ خدا ہی سے ڈرتا ہے اور اسی پر بھروسہ کرتا ہے، اس کو جو ہے وہ اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس آیت کے اسباب نزول میں ایک واقعہ یہ بھی ہے، جس طرح حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا ہے کہ یہودیوں میں سے ایک گروہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاص صحابہ کو کھانے کی دعوت پر بلایا، اور خفیہ طور پر یہ سازش کر لی تھی کہ اچانک ان پر ٹوٹ پڑیں گے اور اس طرح سے اسلام کی جان نکال دیں گے، لیکن عین وقت پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا حال معلوم ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پر تشریف نہ لے گئے۔ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما دے، اور ہم کو حکمت قرآنی عطا فرما دے، اور ہم کو اپنی زندگیاں قرآن کے اصولوں اور قرآنی حکمت کے مطابق گزارنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔